اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہمارے رزق میں کمی نہیں ہوتی اور نہ ہی دنیاوی نعمتیں ہم سے چھنتی ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو کہ اگر ہم نوازے جا رہے ہیں اور دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ راضی ہیں، اور اگر وہ نعمتیں نہیں ہیں تو اللہ ناراض ہے. اور اس کی دلیل یہ جو بات میں کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو مشرکین اور کفار کا تذکرہ کیا گیا، انبیاء علیہ السلام جب ان قوموں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو ان کو جو زوم تھا، یعنی جو ان کا اوور کانفیڈنس کا جو سبب تھا، جو ان کی ایروگنس کا جو سبب تھا، وہ کہتے تھے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہیں، ہم سے راضی نہیں ہیں، تو ہم اتنے بلیسڈ، اتنے نوازے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارے قبیلے بہت بڑے ہیں، ہمارے پاس مال اسباب ہے، اولادیں ہیں، کھیت کھلیان ہیں، زر، یعنی مال و زر، ہر نعمت جو دنیا میں سمجھی جاتی ہے کہ یہ آپ کی کوئی آپ کے ایسٹس ہیں اور آپ کی نعمتیں ہیں، وہ ہمارے پاس کثرت سے کیوں ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو دنیاوی نعمتیں نہیں لیتے بلکہ صبر کرنے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، ذکر کرنے کی توفیق اور شوق سلب کر لیتے ہیں. انسان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اللہ کے قریب نہیں آ پاتا. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ہم کوئی بہت بڑی ہستی ہے، ویل نون ہے اور بہت انفلوئنشل ہے، اگر وہ ہمیں دعوت دے تو اس کی دعوت پر جانا ہمارے لیے اعزاز کا سبب ہوتا ہے، یعنی وہ ہمارا فائدہ ہے، ہماری عزت افزائی ہوتی ہے، اس کو ہمارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جسے وہ ہستی پسند نہ کرے اس کو اپنے قریب بھی نہیں کرتی. تو یہی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو انہیں صبر، قناعت، شکر کی توفیق، سجدے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بس وہ دنیاوی نعمتوں میں ہی زوم میں رہتا ہے، اس کی رسی دراز ہوتی رہتی ہے اور وہ یہ جان بھی نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ کتنا محروم ہے. شیطان کو سب سے زیادہ رسوا کرنے والا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی خیرخواہی کرے، مسلمان کا جو اتحاد ہے، یعنی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نا کہ تم ایک جسد واحد کی طرح ہو. تو جب ہم یعنی مومن سے ناراض ہوتا ہے تو شیطان راضی ہو جاتا ہے. اب آپ اس کے برعکس کر لیجئے کہ جب ہم میں الفت ہے، محبت ہے، یونٹی ہے، اتحاد ہے، تو شیطان رسوا ہوتا ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ سجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سجدہ شیطان کو اتنا بھاری اور ناگوار گزرتا ہے کہ جب ابن آدم سجدہ ریز ہو تو شیطان واویلا کرتا ہے، اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سجدے کی وجہ سے میں جنت سے نکال دیا گیا اور یہ بندہ سجدہ کر کے اللہ کا قرب پالے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم جتنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں وہ چیز اتنی ہی اللہ کے ہمیں قریب کر دیتی ہے اور شیطان سے دور، اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور شیطان اتنا ہی مبغوض یا بے چین ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن پاک پورا کا پورا ہی خیر ہے، وہ رزق اور راحت اور نعمت و برکت اور نجات حاصل کرنے کا ضامن ہے. لیکن پرٹیکولرلی سورہ واقعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اللہ اسے غنی فرما دیں گے. اور معمولات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ کی تلاوت فرماتے تھے. تو ہم اپنے بہنوں بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ نماز مغرب جب آپ ادا کریں، ظاہر اگر آپ کو زبانی وہ سورہ یاد نہیں ہے کہ آپ اس کو نماز میں ادا کریں، تو نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنا قرض آپ کے اوپر ہے اپنی رحمت سے اس کے ادا کرنے کے بھی اسباب بنا دیں گے، فراہم فرما دیں گے، اور رزق روزی میں بھی بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری اور پسندیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے والا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا جو عمل ہے وہ حسن اخلاق ہے. یعنی ہمارے اچھے اخلاق، ہمارے اچھے رویے، ہمارا لوگوں سے اچھی طرح ملنا جلنا. اور آج اس بات کی اہمیت میں اس لیے بھی سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جو ریچولز ادا کر رہے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کی تسبیح ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر یا کسی جماعت میں بیٹھے ہوں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ذکر جاری ہے، تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، چاش، اشراق، تہجد، ہر نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، آلموسٹ فریکوینٹلی عمروں پہ جایا جا رہا ہے، حج ادا کیے جا رہے ہیں.
بہرحال اللہ سب عبادات قبول فرمائیں، لیکن ان میں سے اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے معاملات سے غافل ہیں، حقوق و لباس سے غافل ہیں، انسان کی خیر خواہی نہیں کرتے۔ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال نامے بھاری ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں سے حسن سلوک کریں، لوگوں کی مدد کریں، کسی کی مشکل کشائی کریں، کسی کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے سوا اگر آپ کلمات کی بات کرتے ہیں تو کلمہ طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بھاری ہے کہ اگر میزان میں ایک طرف دنیا و مافیہ کی ہر چیز رکھ دی جائے اور دوسری طرف صرف کلمہ طیبہ ہو تو کلمہ طیبہ ہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ میرا پرسنلی جو آبزرویشن ہے اور جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ کلمہ طیبہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر 1.25 پڑھ کر جمع کر لینے ہی کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے جو بھی یہ پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں، اصل میں اس پر ایمان ہونا، اس پر یقین ہونا۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ تو آپ نفی سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے میری زندگی میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں سوائے اللہ کے۔ تو جب آپ نے کہا کہ کوئی معبود نہیں ہے تو آپ نے کسی اور کو خدا نہیں بنانا، آپ نے کسی مجسمے کو خدا نہیں بنانا، آپ نے اپنے نفس کو خدا نہیں بنانا، دولت کو خدا نہیں بنانا، اپنے رشتوں کو، کسی بھی ایسی چیز کو جو خدا بنانے سے مراد میری یہ ہوگی کہ جس کے حکم کو آپ اللہ کے حکم پر فوقیت دے دیں، یا جس کی وجہ سے آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیں، تو سمجھیے کہ آپ نے اس کو الہ بنا لیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھتے، مگر وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی انا کو بھی خدا بنا رکھا ہے، اپنے نفس کو بھی خدا بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کو بھی خدا بنا رکھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک سے واضح ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم نے اس بات پر قابو پا لیا تو کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتے رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ وزنی ہو جائیں گی اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گی۔